کافی ہو گیا. بڑی فکر ہے تمہیں، فلاں امام صاحب پر فلاں امام صاحب کا فتویٰ ہے، فلاں امام صاحب پہ اس کی فکر بہت ہے تمہیں. تم پر رسول اللہ کا کیا فتویٰ ہے نماز چھوڑنے والوں کا، اس کی فکر بھی ہو. تو بس دوسروں کی فکر میں کبھی یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم ایمان والوں کی فکر. حالانکہ معاذ اللہ میں بے نمازی کو کافر نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں حنفی ہوں الحمدللہ. ہمارا موقف وہی ہے جو ہمارے بزرگوں نے بیان کیا ہے. لیکن یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں مذہب نقل کرتے بیان کرتے ہیں 100 سے زائد صحابہ کا فتویٰ ہے. ایک تو نہیں 100 سے زیادہ صحابہ کا فتویٰ ہے کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. حناف کا یہ مسلک نہیں ہے لیکن صحابہ 1 سے 100 سے زائد صحابہ یہ فتویٰ دیتے تھے کہ جس نے نماز چھوڑ دی کافر ہو گیا. بولیے نا ذرا کیا ہے آپ اور کہاں ہیں آپ؟ اور اس کے بعد غرور ہے میں جنت میں نہ جاؤں گا تو کون جائے گا، میں نے تو خدا کا نام پڑھا. صحابہ نے فتویٰ دیا جس قوم پر اس قوم کو ہے اپنے ایمان کی فکر. اب امام اعظم نے تو نہیں دیا، امام اعظم بھی آخری میں وہیں پہنچ گئے. امام اعظم فرماتے جو نماز میں سستی کرتا ہے مجھے ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کر اس کی زبان میں کلمہ نہیں آئے گا. ڈر ہے اس کا، ایمان کا خاتمہ نہ ہو اس کا خوف ہے، اس کا اندیشہ ہے. اپنے حال پہ رحم کرو رحم. 10 منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں ملتا نماز کے لیے، اتنا وقت نہیں لگتا. ٹائم نکالو، نہیں ٹائم نہیں ملتا. واٹس ایپ چیک کرنے کے لیے ملتا ہے، فیس بک پہ بیٹھنے کے لیے ملتا ہے، اس کے اس کی غیبت کے لیے ملتا، سب کے لیے ملتا، اپنے لیے نہیں. کہ نماز جو پڑھ دو نہیں تم اپنے لیے پڑھ دو، اپنے جنتی ہونے کے لیے، اپنے اللہ پہ اپنے آپ کو اللہ کا وفادار ثابت کرنے کے لیے رحم کرو. اللہ کا وہ عذاب برداشت نہیں کر سکو گے جو بے نمازیوں کے لیے اس نے تیار کر رکھا ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ اگر کسی پہ دردناک عذاب ہوگا تو بے نمازی. مرتے وقت سب سے زیادہ دنیا میں کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو بے نمازی کو ہوتی ہے. کیا جاتا ہے 10 منٹ کا ٹائم نکالنے میں؟ صرف آپ مت نکالیے ٹائم، آپ بھی نکالو، اپنی بیوی کو بھی بولو. کیوں؟ اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں خوش رہوں تو میری بیوی بھی خوش رہے. سچے شوہر کی وفا کا عالم یہ ہے کہ میں خوش ہوں تو میری بیوی بھی رہنا چاہیے، اور میں اور میری بیوی خوش ہے تو میرے بچے بھی خوش رہنا چاہیے. اب بتاؤ میں جب یہ چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کو کانٹا نہ چبھے، ایک بچہ اگر ہمارا بائک لے کر کے چلا جائے گھر سے، جب تک وہ گھر نہیں آتا ہمیں چین اور آرام نہیں ملتا. کیوں؟ گر نہ جائے، کسرا نہ لگ جائے، پیر نہ ٹوٹ جائے، ہاتھ، یہی سب ہے نا. اب معاذ اللہ کبھی کبھی تو جانے بھی چلی جاتی ہے. اللہ کسی کے بچوں کو ایسا دن نہ دکھائے. لیکن جب اپنے بچوں کے ہاتھ پیر ٹوٹنا تمہیں گوارا نہیں ہے، اپنے بچوں کو پیر میں کانٹا چبھے تمہیں گوارا نہیں ہے، تو پھر اپنے بچوں کو نمازی کیوں نہیں بناتے؟ وہ جہنم کی جو آگ میں وہ جلائے جائیں گے، کیا تمہیں گوارا ہے؟ اور تمہیں کوئی شک ہے کہ وہ بے نمازی جلایا نہیں جائے گا؟ رسول اللہ کہتے جن کے کہنے پہ ہم نے بغیر دیکھے اللہ کو ایک مان لیا، جن کے کہنے پہ ہم نے قرآن کو اللہ کی کتاب مان لی، جن کے کہنے پہ ہم نے اللہ ایک مانا، جن کے کہنے پہ جنت مانا، جن کے کہنے پہ جہنم مانا، جن کے کہنے پہ سب مانا، انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ دردناک عذاب بے نمازی کو ہوگا. تو اپنے بچوں سے پیار ہے، پیار تو ان کو نماز کا پابند بناؤ، اپنی بیوی کو نماز کا پابند بناؤ، خود نماز پڑھو. اس لیے کہ اگر اپنے بچوں کو نماز کا پابند نہیں بناؤ گے مطلب تم نے اپنی اولاد کو دنیا کا آرام تو دیا لیکن آخرت میں ان کو جہنم کا ایندھن بنا دیا. اور یاد رکھنا صلہ کیا ملے گا پھر؟ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو یہ روایت پڑھو، صلہ کیا ملے گا؟ قیامت کے دن نمازی باپ جب پہاڑ برابر نیکیاں لے کر آئے گا، نمازی شوہر جب پہاڑوں برابر نیکیاں لے کر آئے گا تو اس وقت اللہ فرمائے گا تو نے بہت نیکی کی، تو نے بہت نیکی کی، ہم تجھے جنت، ہم تجھے جنت کی طرف تیری توجہ ہے نا، اس طرف تیری توجہ ہے بندے، تو تیری نیکیاں تو جنت میں جانے والوں کی طرح ہے. ابھی یہ بات ہو رہی ہوگی اس کے امتحان اور آزمائش کے لیے، آواز ہے روکو، انصاف انصاف چاہتے ہیں. آج انصاف کا دن ہے.
کہتا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ تمہیں حساب لیے بغیر چھوڑ دے گا؟ اللہ پوچھ پڑچھ کیے بغیر چھوڑ دے گا؟ نہیں۔ کسی بھی خاندان کے ہو، کسی بھی خطے کے، کسی بھی قبیلے کے، کچھ بھی ہو، ترم کا ہو، اللہ پوچھے گا، وہاں کسی کی کچھ نہیں چلے گا۔ اللہ سب سے پوچھے گا، جس کو چاہے گا پوچھے گا اور جتنا چاہے گا پوچھے گا۔ اس کی پہاڑوں جیسی جنت والی نیکیاں، اب آپ کا انصاف آج اپنے قدیم ہے، روکو اس کو۔ مشیت کہے گی روکو،